بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نماز نہ پڑھنا اور نماز نہ پڑھنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں کیسے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز نہ پڑھنے کو کفر کی بات اور کافروں کا طریقہ قرار دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ جو شخص نماز نہ پڑھے اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں۔ چنانچہ مسلم کی ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ کے اور کفر کے درمیان نماز چھوڑ دینے کا ہی فاصلہ ہے۔ مطلب یہ کہ بندہ اگر نماز چھوڑ دے گا تو کفر سے مل جائے گا اور اس کا یہ عمل کافروں کا ہوگا۔ ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ اسلام میں اس کا کچھ بھی حصہ نہیں جو نماز نہ پڑھتا ہو۔ نماز پڑھنا کتنی بڑی دولت اور کیسی نیک بختی ہے، اور نماز چھوڑنا کتنی بڑی ہلاکت اور کیسی بدبختی ہے۔ اس کا اندازہ کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی تاکید فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، جو کوئی نماز کو اچھی طرح اور پابندی سے ادا کرے گا تو اس کے واسطے قیامت میں وہ نور ہوگی اور اس کے لیے ایمان اور اسلام کی دلیل ہوگی اور نجات دلانے کا ذریعہ بنے گی، اور جو کوئی اس کو خیال سے اور پابندی سے ادا نہیں کرے گا تو وہ اس کے لیے نہ نور ہوگی اور نہ دلیل بنے گی، اور نہ وہ اس کو عذاب سے نجات دلائے گی، اور وہ شخص قیامت میں قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ تو بھائیو ہم میں سے ہر ایک کو سوچنا چاہیے کہ اگر ہم نے اچھی طرح پابندی سے نماز پڑھنے کی عادت نہ ڈالی تو پھر ہمارا حشر اور ہمارا انجام کیا ہونے والا ہے۔ نماز نہ پڑھنے والوں کی میدان حشر میں رسوائی ہے۔ نماز نہ پڑھنے والوں کو قیامت کے دن سب سے پہلے جو سخت ذلت اور رسوائی اٹھانا پڑے گی اس کو قرآن مجید کی ایک آیات میں اس طرح بیان فرمایا گیا ہے کہ قیامت کے دن جب کہ نہایت سخت گھڑی ہوگی اور شروع دنیا سے لے کر قیامت تک کے سارے انسان محشر میں جمع ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کی ایک خاص تجلی ظاہر ہوگی، اور اس وقت پکارا جائے گا کہ سب لوگ اللہ کے حضور میں سجدے میں گر جائیں۔ تو جو خوش نصیب اہل ایمان دنیا میں نمازیں پڑھتے تھے اور اللہ کو سجدہ کیا کرتے تھے تو وہ فوراً سجدے میں چلے جائیں گے، لیکن جو لوگ تندرست اور ہٹے کٹے ہونے کے باوجود نمازیں نہیں پڑھتے تھے، ان کی کمریں اس وقت تختے کی مانند سخت کر دی جائیں گی اور وہ کافروں کے ساتھ کھڑے رہ جائیں گے، سجدہ نہ کر سکیں، اور ان پر سخت خواری اور ذلت کا عذاب چھا جائے گا، اور ان کی نگاہیں نیچی ہو جائیں گی اور آنکھ اٹھا کر کچھ دیکھ بھی نہ سکیں گے۔ دوزخ کے عذاب سے پہلے ذلت و خواری کا یہ عذاب انہیں سر محشر اٹھانا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس عذاب سے بچائے۔ دراصل نماز نہ پڑھنے والے شخص ایک طرح سے خدا کا باغی، اور وہ جس قدر بھی ذلیل رسوا کیا جائے گا اور جتنا بھی اس کو عذاب دیا جائے گا بلا شبہ وہ اس کا مستحق ہے۔ امت کے بعض اماموں کے نزدیک تو نماز چھوڑنے والے لوگ دین سے خارج اور مرتدوں کی طرح قتل کیے جانے کے قابل ہیں۔ بھائیو ہم سب کو اس طرح سمجھ لینا چاہیے کہ نماز کے بغیر اسلام کا دعویٰ بے ثبوت اور بے بنیاد ہے۔ نماز پڑھنا ہی وہ خاص اسلامی عمل ہے جو اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق جوڑتا ہے اور ہم کو اس کی رحمت کا مستحق بناتا ہے۔ میرے بھائیوں، نماز کی بڑی برکتیں ہیں۔ نماز کی برکتوں میں جو بندہ 5 وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو کر دست بستہ کھڑا ہوتا ہے، اس کی حمد و ثنا کرتا ہے، اس کے سامنے جھکتا ہے اور سجدے میں گرتا ہے اور اس سے دعائیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی خاص محبت اور رحمت کا مستحق ہو جاتا ہے، اور ہر وقت کی نماز سے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اس کے دل میں نورانیت پیدا ہوتی ہے اور اس کی زندگی گناہوں کے میل کچیل سے پاک و صاف ہو جاتی ہے۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بڑی اچھی مثال دے کر فرمایا، بتاؤ اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر نہر جاری ہو جس میں وہ ہر دن میں 5 دفعہ نہاتا ہو تو کیا اس کے جسم پر کچھ میل باقی رہے گا؟ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بس 5 نمازوں کی مثال ایسی ہے، اللہ تعالیٰ کی ان برکت سے گناہوں اور خطاؤں کو مٹا دیتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
بلکہ ایک اور احادیث میں ہے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نماز کی اصل فضیلت اور برکت حاصل ہونے کے لیے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا بھی شرط ہے، اور اس کی اتنی سخت تاکید ہے کہ جو لوگ غفلت سے یا سستی سے نماز میں حاضر نہیں ہوتے تھے، ان کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا تھا، میرا جی چاہتا ہے کہ میں ان کے گھروں میں آگ لگوا دوں۔ بس اس حدیث سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جماعت کا چھوڑنا اللہ اور رسول کو کس قدر ناپسند ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثواب تنہا نماز پڑھنے سے 27 گنا زیادہ ہوتا ہے۔ پابندی کے ساتھ جماعت سے نماز پڑھنے میں آخرت کے ثواب کے علاوہ اور بھی بڑے بڑے فائدے ہیں، مثلا یہ کہ جماعت کی پابندی سے آدمی میں وقت کی پابندی کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، دن رات میں 5 دفعہ محلے کے سب مسلمان بھائیوں کا ایک جگہ اجتماع ہو جاتا ہے، جس سے بڑے بڑے فائدے اٹھائے جا سکتے ہیں۔ جماعت کی پابندی سے نماز کی پوری پابندی نصیب ہو جاتی ہے، اور جو لوگ جماعت کی پابندی نہیں کرتے، اکثر دیکھا گیا ہے کہ ان کی نمازیں کثرت سے قضا ہوتی ہیں۔ اور بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والے ہر آدمی کی نماز پوری جماعت کی نماز کا جزو بن جاتی ہے، جس میں اللہ کے ایسے نیک اور صالح بندے بھی ہوتے ہیں جن کی نمازیں بڑی اچھی اور خضوع والی ہوتی ہیں، خشوع و خضوع والی ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شان کریمی سے یہ ہی امید ہے کہ جب وہ جماعت کے کچھ لوگوں کی نمازیں قبول فرمائے گا تو انہی کے ساتھ نماز پڑھنے والے دوسرے لوگوں کو بھی قبول فرمائے گا، اگرچہ ان کی نمازیں اس درجے کی نہ ہوں گی۔ بس ہم میں سے ہر شخص کو سوچنا چاہیے کہ بلا کسی سخت مجبوری کے جماعت کھو دینا کتنے بڑے ثواب اور کتنی برکتوں سے اپنے کو محروم کر دینا ہے۔ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی اہمیت کیا ہے؟ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر سمجھتے ہوئے نماز اسی طرح پڑھی جائے کہ دل میں اس کی محبت سے بھرا ہوا ہو، اور اس کے خوف سے اور اس کی بڑائی و عظمت کے خیال سے سہما ہوا ہو، جیسے کوئی مجرم کسی بڑے سے بڑے حاکم و بادشاہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، کھڑا ہو تو خیال کرے کہ میں اپنے اللہ کے سامنے کھڑا ہوں اور اس کی تعظیم میں کھڑا ہوں، رکوع کرے تو خیال کرے میں اسی کے سامنے جھک رہا ہوں، اگر سجدے میں جائے تو خیال کرے کہ میں اسی کے حضور سجدہ کر رہا ہوں اور اس کے سامنے اپنی ذلت اور عاجزی ظاہر کر رہا ہوں۔ اور بہت اچھا تو یہ ہے کہ کھڑے ہونے کی حالت میں اور رکوع و سجدے میں اور جو کچھ پڑھے اور اس کو سمجھ کر پڑھے۔ دراصل نماز کا اصلی مزہ جب ہی ہے کہ جو شخص اس میں جو بھی پڑھا جائے اس کے معنی مطلب سمجھ کر پڑھا جائے۔ نماز میں جو کچھ پڑھا جاتا ہے اس کے معنی یاد کر لینا بڑا آسان ہے۔ نماز میں خشوع و خضوع اور اللہ تعالیٰ کی طرف دل کی توجہ دراصل نماز کی روح اور اس کی جان ہے، اور اللہ کے جو بندے ایسی نماز پڑھیں گے ان کی نجات اور کامیابی یقینی ہے۔ قرآن شریف میں ہے کہ کامیاب اور بامراد ہیں وہ ایمان والے جو اپنی نمازیں خشوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 نمازیں اللہ تعالی نے فرض کی ہیں، جس نے اچھی طرح ان کے لیے وضو کیا اور ٹھیک وقت پر ان کو پڑھا اور رکوع سجدے بھی جیسے کرنا چاہیے ویسے کیا اور خوب خشوع کے ساتھ ان کو ادا کیا، تو ایسے شخص کے لیے اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ اس کو بخش دے گا، اور جس نے ایسا نہ کیا، جس نے اتنی اچھی طرح نماز نہ پڑھی، تو اس کے لیے اللہ کا وعدہ کوئی وعدہ نہیں ہے، چاہے گا تو بخش دے گا اور چاہے گا تو سزا دے گا۔ بس اگر ہم چاہتے ہیں کہ آخرت کے عذاب سے نجات پائیں اور اللہ تعالیٰ ضرور ہی ہم کو بخش دیں، تو ہمیں چاہیے کہ اس حدیث کے مضمون کے مطابق 5 وقت کی نماز ہم اچھے طریقے سے پڑھا کریں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر کسی ہمارے بھائی کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو سب سے پہلے اچھا سا کمنٹ کر کے ہمیں کمنٹس میں بتائیے گا کہ ہماری حوصلہ افزائی کریں کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسے لگی، اور جس بھائی نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر کے آل پہ کلک کر کے بیل آئیکن دبا دیں، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچے، بآسانی پہنچ سکے۔ تب تک کے لیے اپنے بھائی کو اجازت دیتی ہے، ملیں گے کل اگلے نئے ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔